بات آئی ہے ضمنی طور پہ تو سمجھ لینی چاہیے ہمیں یہ مغالطہ ہے کہ اللہ کا ذکر 5 ٹائم کیا، ہاں فرض پورا ہو گیا، لیکن محبوب نہیں ہے، استحباب کے اوپر دلالت نہیں کرتا۔ ذکر اللہ کا یہ ہوتا ہے کہ انسان چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے لیٹے ہر وقت اللہ کی یاد میں رہے۔ ہاں سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، ان کے فضائل ہیں، انکار نہیں ہے، کوئی انکار نہیں ہے، لیکن سبحان اللہ الحمدللہ کے بغیر بھی انسان ذاکر بن سکتا ہے۔ کس طرح؟ اگر اللہ یاد ہے، ہم نے سمجھا کہ صرف زبان سے سبحان اللہ کہہ دیا، الحمدللہ کہہ دیا، اللہ اکبر، یہ تو ذکر ہے، اور ہم زبان خاموش ہے، اور اللہ رب العزت کی یاد انسان کے دل میں ہے، اور اس کی یاد کی وجہ سے اور اس کے سامنے پیشی کے خوف کی وجہ سے انسان اپنے اعمال کو درست کر رہا ہے، یہ ذکر سے باہر ہے؟ ہرگز نہیں۔ امام مجدد الافسانی رحمہ اللہ نے مکتوبات کے اندر ایک بڑی لطیف بات لکھی ہے، شیخ ارشاد اللہ قصری صاحب کا میں درس سن رہا تھا، انہوں نے اس بات کا ذکر کیا، سبحان اللہ، ان علماء کی آپ کو تقاریر سننی چاہیے، یہ جو اپنے دور کے محدث ہیں، آج ہم کن لوگوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں، بات آئے گی، کبھی موقع ملے گا انشاءاللہ اس بات کا بھی ذکر کریں گے۔ انہوں نے کہا، مجدد الافسانی نے مکتوبات کے اندر ایک بڑا لطیف نقطہ بیان کیا، کیا؟ ایک بندہ تجارت پہ جا رہا ہے، دکان پہ جا رہا ہے، اور دکان پہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ پڑھتا جا رہا، پڑھنا چاہیے، لیکن حرام بھی کما رہا ہے، ناپ تول میں کمی بھی کر رہا ہے، فراڈ بھی لگا رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، کمائی کے وہ ذرائع استعمال کر رہا ہے جو اللہ نے منع کی ہیں، تو یہ بنیادی طور پہ ذکر کے فلسفے سے غافل ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ذکر کہتے کس کو ہے۔ ذکر صرف زبان چلانے کا نام نہیں ہے، ذکر اللہ کی یاد میں مستغرق رہنے کا نام ہے، چاہے زبان سے کوئی لفظ ادا ہو رہا ہے یا نہیں ادا ہو رہا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی طور پہ زندگی یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی یاد میں ہر وقت مستغرق رہتے تھے۔ ایک بات آئی ہے تو سمجھ لیجئے، وہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر 24 گھنٹے مطلوب ہے، اللہ کو 24 گھنٹے مطلوب ہے، چاہے زبان چل رہی ہو یا نہ چل رہی ہو۔ ہم نے ذکر کے ٹائم مقرر کیے ہیں، کرنے چاہیے، اور یہ ہوتا بھی اس لیے، یہ جو رمضان کا مہینہ آتا ہے، یہ جو نمازیں ہیں 5 نمازیں، بنیادی طور پہ اقیم الصلاۃ کا جو قرآن پاک میں لذکری اللہ تعالیٰ رب العزت نے جو کہہ دیا کہ میری ذکر کے لیے، یاد کے لیے نماز کو قائم کرا، تو نماز بنیادی طور پہ اس ٹریننگ کا حصہ ہے کہ جو اللہ کی یاد کی طرف لے کے جاتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز 5 وقت آپ کو یاد کراتی ہے کہ رب کو نہیں بھولنا۔ یہ صرف ایک تربیت کا انداز ہے۔ یہ جو رمضان کا مہینہ آتا ہے نا، یہ دلوں کے اوپر سے جو زنگ کو اتارنے کے لیے ہوتا ہے کہ پورا سال غفلت میں گزار لیا، اپنے آپ کو رینیو کر لو، اپنی اوورالنگ کر لو، اپنی اصلاح کر لو، اللہ کی یاد میں مستغرق ہو جاؤ۔ تو بنیادی طور پر اللہ رب العزت ہر وقت زبان چلانے کو بھی نہیں، اپنی یاد میں مستغرق رہنے کو پسند فرماتا ہے۔ اور اگر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ذکر بھی کر رہا ہوں، نماز بھی پڑھ رہا ہوں، حرام نہیں چھوٹ رہا اور جھوٹ نہیں چھوٹ رہا اور بے حیائی نہیں چھوٹ رہی، تو اس کو خالی زبان سے سبق سنانے کی عادت تو پڑ گئی ہوئی ہے، دل میں اللہ کی یاد موجود نہیں ہے۔ خالی سبق سنانا، نماز آج ہم پڑھتے ہیں، سبق سنانے آتے ہیں، آئے حاضری دی، سبق سنایا، اللہ کو سبق سنا کے چل دیے، اور پھر لوٹ مار شروع کر دی، پھر بد اخلاقی شروع کر دی، پھر نظر بازی شروع کر دی، پھر انٹرنیٹ کھول لیا۔ یہ ذکر اس لیے ہے، ذکر تو اس لیے ہے کہ تجھے تیری نماز فحاشی اور یعنی بے حیائی سے روکے، یہ اصل ذکر ہے، اور ہر وقت اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ اور یہ میں آپ کو بات بتلاؤں، یہ میں آپ بات ایک غیر حقیقی یا غیر زمینی حقائق کی بات نہیں کر رہا، دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں، ہمارے اسلاف کے واقعات موجود ہیں جنہوں نے ایک ایک لمحہ اللہ کو یاد کیا۔ ایسے ایسے محدثین گزرے ہیں، ہم نے تو چلو یہ بنا لیا کہ کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، کھانے کے آخر پہ دعا اللہ کا شکریہ ادا کریں گے، یہ تو چلو شکر ہے کچھ مسلمان کرتے ہیں، اور بعض مسلمان اب یہ بھی چھوڑ چکے ہیں۔ ایسے ایسے اسلاف میں سے لوگ گزرے ہیں جو ہر لقمے سے پہلے بسم اللہ پڑھا کرتے تھے، ہر لقمے سے پہلے، ہر لقمے سے پہلے، اور ہر لقمے کے بعد الحمدللہ پڑھا کرتے تھے، اور آج بھی الحمدللہ
چند لوگ دنیا میں ایسے موجود ہیں جو اللہ کو ایسے یاد رکھتے ہیں، ہر لقمے سے پہلے بسم اللہ اور ہر لقمے کے بعد الحمدللہ کہنے والا، یہ اللہ کی یاد ہے۔ اور آپ حیران رہ جائیں گے، ایک مثال آئی ہے ذہن میں، آپ باتھ روم جاتے ہیں، بیت الخلاء جاتے ہیں، آپ جس عالم میں ہوتے ہیں، آپ کو پتہ یہاں پہ تو ذکر کرنا کس نے منع کیا؟ اللہ نے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ اس عالم میں آپ نے اللہ کا ذکر نہیں کرنا، گویا یہ حکم الہی اور ثواب کا کام ہے۔ لیکن آپ نے کبھی غور کیا، آپ جب باتھ روم سے باہر نکلتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ غفرانک۔ یہ حدیث سے ثابت ہے نا، آپ کیوں کہتے ہیں غفرانک؟ کبھی آپ نے یہ غور نہیں کیا؟ اللہ معاف کر دے، تعمیل تو اللہ کے حکم کی، ذکر تو اللہ کا اندر نہیں کیا کہ اللہ نے حکم دیا، اور باہر آ کے کہہ رہے ہیں غفرانک، اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ اس لیے ہے کہ وہ چند لمحے اللہ جب تیری یاد سے، تیری زبان کے اوپر تیرے ذکر سے خالی گزرے ہیں، ان لمحوں کی کوتاہیوں کو اللہ معاف کر دے۔ یہ انسان کی زندگی کا خلاصہ ہے۔ 24 گھنٹے ذکر، 24 گھنٹے ذکر، 24 گھنٹے ذکر سے مراد ہر وقت صبح، میں کہتا ہوں اگر انسان کہتا رہے تو پھر وہ حضور قلب ہو جاتا ہے، واقعی ہو جاتا ہے کہ انسان ایک غلط کام بھی کرنے لگے، انسان سوچتا ہے یار ابھی تو اللہ کا ذکر کر رہا تھا، ابھی تو اللہ کو یاد کر رہا تھا، اور ابھی اللہ کی نافرمانی، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور میرے ذہن میں امام داؤد بن ابی ہند کا واقعہ آگے ایسی بات نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت نے بھی تو قرآن پاک میں کہہ دیا نا، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، ہیں اللہ کے کچھ بندے، اللہ بھی کہہ رہا ہے، اور مولویوں کو نہیں کہہ رہا، علماء کے بارے میں نہیں کہہ رہا، علماء کے بارے میں بھی فضائل کی آیتیں ہیں، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ رجال، بعض تاجر بھی ایسے ہیں، لا تلہیہم، ان کو غافل نہیں کرتی تجارت، ان کو غافل نہیں کرتی خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے۔ یہ ہے وہ تجارت، یہ ہے وہ محبوب مقام۔ اور امام داؤد بن ابی ہند کے بارے میں آتا ہے، سبحان اللہ، 40 برس تک ایسے دو اعمال کرتے رہے جس کی خبر کسی کو نہ ملی، کسی کو نہیں تھی پتا، 40 سال بعد پتہ لگی۔ ایک عمل یہ تھا، صبح اٹھتے پانی کے چند گلاس پیتے، اور بیوی گھر سے کھانا دوپہر کا پیک کر دیتی، دوپہر کا کھانا لے کے چلتے، رستے میں جو مفلوق الحال، جو بھوکا، جو تنگ دست نظر آتا اس کو کھانا کھلا دیتے، واپس آتے شام کا کھانا گھر آ کے کھا لیتے۔ 40 برس تک اس روزے کا کسی کو پتہ نہ لگا، 40 برس بعد یہ بات افشا ہو گئی۔ یہ ہے اللہ کا ذکر، یہ اللہ کی یاد۔ ہم نے کس چیز کو اللہ کی یاد سمجھا ہوا؟ سیرو ھذا جمدان سبق المفردون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ کے قریب سے گزرے تو کہنے لگے سیرو ھذا جمدان، یہ جمدان نامی پہاڑ ہے، سبق المفردون، مفردون سبقت لے گئے۔ اب صحابہ کو نہ سمجھ آئی، مفردون سبقت لے گئے، کہ اللہ کے رسول ومل مفردون یا رسول اللہ، مفردون سے مراد کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں، جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرتی ہیں۔ اور اسی آیت کو، اسی حدیث کو اگر آپ قرآن پاک سے ملائیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی، والسابقون السابقون اولئک المقربون، والسابقون السابقون اولئک المقربون۔ یہاں پہ کیا؟ سبق المفردون، سبق المفردون۔ بنیادی طور پہ سابقون کی بھی یہی نشانی ہوگی کہ وہ اللہ کا ذکر ہر وقت کرتے ہوں گے۔ تو آپ نے اور میں نے اپنی زندگی کے اندر اس ذکر کو ایسے جاری کرنا ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس عمل کو کبھی چھوٹا نہ جانیے گا، والا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر۔ اور یہ بھی آیت کے بہت سے ترجمے ہیں، یہ بھی قربان جائیں۔ اللہ رب العزت کی یہ جو کتاب ہے نا، ایک آیت کے جتنے مفاہیم رسول اللہ نے لیے، محدثین نے ان کو نقل کر دیا، مفسرین نے نقل کر دیا۔ اب یہ بتائیے والا ذکر اللہ اکبر ایک جملہ ہے، اس کی تشریحات کے اوپر پوری کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ان میں سے بعض مفاہیم میں آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ خود قرآن پاک کی اعجاز علمی سے حیران رہ جائیں گے۔ والا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر کرنا بہت بڑی نیکی ہے، بالعموم یہ ترجمہ ہم سمجھتے ہیں۔
یہی سمجھا جاتا ہے نا، اللہ کا ذکر کرنا، بندے کا، مخلوق کا، خالق کا ذکر کرنا بہت بڑا ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ محدثین نے کہا ایک ٹرانسلیشن، ایک ترجمہ تو یہ ہے، لیکن دوسرا ترجمہ یہ ہے وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا اپنے بندے کا ذکر کرنا بہت بڑی بات ہے۔ اور یہی قرآن کی دوسری آیت سے ثابت ہوتا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں، میرے جو جی میں یاد کرے گا میں رب جی میں یاد کروں گا، جو مجلس میں یاد کرے گا اس سے بہتر مجلس میں ذکر کروں گا۔ تو گویا اللہ کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ کا اپنے بندے کا ذکر کرنا بہت بڑی بات ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ بندہ اللہ کا ذکر کرے، یہ بڑی بات ہے، اور ایک یہ ہے اللہ بندے کا ذکر کرے۔ اور تیسرا مفہوم محدثین نے یہ بھی لکھ دیا کہ ایک مطلب اس کا یہ ہے وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، یہ جو ذکر ہے یہی وہ بلند ذکر ہے جس سے اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر کے بندے کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں، اور یہی وہ ذکر ہے۔ پھر بعض حدیثیں بھی لے کے آئے، خیر یہ ایک الگ باب ہے، بات ضمنی طور پہ آئی ہے تو دماغ اس طرف چلا گیا۔ یہ ایک مکمل موضوع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابن ماجہ کی حدیث حضرت ابو درداء کی کہہ نہیں تھا دیا کہ سونے چاندی کے پہاڑ خرچ کرنے سے فرشتوں کے ہاں، اللہ کے ہاں بڑا محبوب ایک عمل ہے، اس سے بھی بہتر ہے کہ تم جہاد فی سبیل اللہ کرو، کافر تمہاری گردنیں کاٹے تم ان کی گردنیں کاٹو، اس سے بھی بہتر ایک عمل نہ بتلاؤں؟ صحابہ نے پوچھ لیا بتائیے، تو کیا کہا تھا؟ ذکر اللہ، یہ والا ذکر اللہ اکبر۔